بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے۔ یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لیمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینہ مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے۔
سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے، 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے. ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی، سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا، ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے، یہ کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا، یہ سیکنڈ سٹیپ.
3 स्टेप में मैं बता रहा हूं। तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा के बाद बुराक को भी छोड़ दिया गया, जिब्राइल अमीन भी वहां रुक गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो जिब्राइल आगे। तो जिब्राइल कहने लगे लौ दनौ तो अनमुलतन, अगर मैं एक राई के दाने के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। इससे ज्यादा की लिमिट नहीं है, इससे आगे नहीं जा सकता। आप तशरीफ ले जाएं, आपका रब आपका हामी व नासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे का जो सफर फरमाते हैं। फिर भी अभी एक सवारी लाई गई जिसको रफरफ कहा गया। रफरफ ये बुराक से भी कई हजार दर्जे तेज रफ्तार, बुराक से कई हजार दर्जे तेज रफ्तार। उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए तो जहां तक जिब्राइल की नजरें जाती थी वहां तक रफरफ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रफरफ से भी उतरने का हुक्म हुआ। रफरफ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए तो उस सवारी को भी छोड़ दिया गया। अब हुक्म हुआ कि अब महबूब अकेले जाएं, इससे आगे अब किसी का सफर नहीं है, अब आप अकेले जाएं। अब जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसको कहते हैं ला मकान। उसको क्या कहते हैं? ला मकान। ला मकान का मतलब होता है मकान है ही नहीं, जगह है ही नहीं। क्या बोलोगे उसको? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? अच्छा, और दूसरी बात, वो कहां है, कैसा है, किधर है, ये भी नहीं पता। हम यहां हैं तो हमारे जिहतें हैं, 6 जिहत मशहूर है। जिहत किसको कहते हैं? डायरेक्शंस को। एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, इसको जिहत कहते हैं। सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे। आला हजरत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है मैं आपको बताऊं हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं। हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्शे इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर यह नूरानियत का सफर है और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज।
اب یہ 3 مرحلوں سے جو سفر ہوا، اب میں آپ کو بتاؤں حضور رف رف کو چھوڑ کر پھر آگے کیسے گئے، آگے کیسے گئے، کدھر جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی کی وجہ سے بے چینی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، کسی کو ہوتی ہے بشریت کا تقاضا ہو، یا ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آمد جو جگہ ہی نہیں، وہاں کیا ہے، صرف نور ہی نور ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ اور نور کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، ایسا کیسے؟ نور کا یہی خاصہ ہے، نور کا یہی خاصہ، اس کی اسپیشلٹی یہی ہے۔ میں ابھی پوچھتا ہوں مسجد میں لائٹ لگی ہوئی ہے، لائٹ تو اوپر ہے، اجالا یہاں ہے، اب مجھے بتاؤ یہ اجالا سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں؟ اجالا کدھر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی نہیں، میں کہتا ہوں ایک جگہ بتاؤ، ایک جگہ بتاؤ یہ اجالا کہاں ہے؟ تمہارے سامنے ہے کہ پیچھے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ آپ کو مجبوراً کہنا پڑے گا یہ اجالے کی کوئی سمت ہی نہیں ہوتی، یہ اجالے کی کوئی جہت ہی نہیں ہوتی، اس کا ڈائریکشن نہیں، یہ پھیلا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لامقام میں گئے تھے وہ نور علی نور ہے، وہاں کوئی سمت نہیں تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے، آگے بڑھنے لگے پھر رک گئے۔ سنو اب اے محبوب اب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ یہ اب محبت کے تقاضے، عظمت کے تقاضے، میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، بلایا میں اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر، قاصد بھی بھیجا، سواری بھی بھیجا، آپ آئے میرے گھر، مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں۔ اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں، دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں، نکل کر میں تمہارا استقبال کروں۔ یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے، بلایا گیا قاصد بھیج کر، بلایا گیا سواری پر بٹھا کر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا؟ اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ 2 کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے، کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا، ہاں کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل، یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، 2 خاندان والے جب صلح کرتے، جب 2 خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے، توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، دونوں 2 خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے، تیر چلاتے اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟
کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے، جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے. مولا کریم. اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی. خود رب تعالیٰ نہیں بتایا، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے. محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے.
آپ کو کپڑے پسند ہیں کپڑے لے کر کے جائیے، آپ کو تسبیح پسند ہے آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی دستور زندگی کا یہ ہے آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہتے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں، لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا۔ 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے، ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے، ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے۔ اب سنیے، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا، اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، پہاڑ پر، اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی، اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک، تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا، میں تیری طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں، اب تمنا نہیں کر پاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی، لیکن نہیں دکھایا گیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یا رسول اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی۔ فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا اے اللہ تو دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار 2 بار 3 بار، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 بار۔ اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے گی، ابھی نہیں تو بعد میں۔
موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا، ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا۔ اے موسیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے جلوے دکھائے جائیں گے، لیکن جب وہ وقت آیا معراج کا، اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب بھیجا زیارت کے بعد، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رب کا یہی حکم تھا، موسیٰ تم بظاہر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنے حبیب کی آنکھوں میں اب میرے جلوے دیکھو۔ حبیب میری زیارت کیے آ رہا ہے، نظارے اپنی آنکھوں میں لیے آ رہا ہے۔ موسیٰ تم ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، حبیب کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کرو۔ ہم وسیلے والے اسی لیے ہیں میرے عزیزو، اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو، کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہاں جو یہاں نہیں تو۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، حضور کے پاس جاؤ تبھی دروازے کھلیں گے، یہی دروازہ رحمت ہے جو رب تک تمہیں پہنچانے والا ہے، اور شارٹ کٹ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کٹی پتنگ نہ جانے کہاں گر جاؤ گے، نہ جانے کہاں گر جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جن کی ڈور کٹی ہوئی ہے، آج وہ بیچارے کسی کی دھوتی میں کسی کی ساڑی میں ہیں۔ ہاں دیکھیں آج پتہ نہیں اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اور سب کو راضی کرتے کرتے ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، راضی کرنا ہو اپنے حبیب کو راضی کرو، راضی کرو۔ وہ مولا تمہارے ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے سچ کہا تھا، ایک سجدہ دل کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں کر لو، ہر جگہ مولا جھکنے سے محفوظ رکھے گا، ہر جگہ تمہارے سر کو محفوظ رکھے گا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا دھرم سنسد کے نام پر کچھ پاکھنڈی مولوی، پہلے پاکھنڈی پجاری ہوتے تھے، اور پاکھنڈی مولوی بھی ہیں، وہ غدار ہیں جماعت کے، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، اور بڑے نامچین نام رکھتے ہیں، اور پورے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، ابھی ایک محفل بلائی دھرم سنسد کے نام پر، شاید ہو سکتا ہے خبریں نہیں دیکھ رہے ہو آج کل، یا پہنچی نہیں ہوں گی، اللہ کرے کہ نہ ہی پہنچے، اس لیے کہ دلوں کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ ہی بچائے ان ظالموں کی وجہ سے۔ یہ جماعت دیوبند کے بڑے قائدین علماء کی بات کر رہا ہوں، جن کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے، اور در سنسد بلا کر پنڈت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، بلایا تو بلایا، ہمیں اس سے کیا ہے، جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ۔ لیکن بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے اللہ بھی ایک ہی ہے، اوم بھی ایک ہی ہے، جو اللہ کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، اوم کہے گا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ایک ہی ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ کچھ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو سٹیج پر کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، حکومت پر بیٹھے ہوئے کتے تھوڑے سے ہمیں بھی ٹکڑے ڈال دیں، اسی لیے تو کیا۔ لیکن ہوا کیا، وہیں سے چھوڑ کر کے سارے چلے گئے اور کہا مولوی صاحب تمہارے قصے ہم نہیں سنیں گے۔ اللہ کی پناہ، تم ان کو راضی کرنے کے لیے کہاں سے کہاں گر پڑے، کہاں سے کہاں گر پڑے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی لیے 100 سال پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا، ہاں اے لوگو بیدار رہو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی، ہاں یہ وہی چور ہیں، یہ وہی چور ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، کیا مطلب ہے؟ کاجل کوئی چراتا ہے؟ کاجل کوئی چراتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں جا کر پوچھو کیا آپ کے پاس اب تک کوئی ایسا کیس رجسٹر ہوا کہ کوئی چور جو ہے کسی کا کاجل چرا کے گیا ہو؟ شاید کوئی تھانے دار کہے گا کہ نہیں ایسا تو کوئی کیس نہیں آیا، لیکن یہاں آتا ہے کیس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہے کاجل چراتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے استعارہ لیا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، اس کا مطلب یہ ہے مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ یہ سرمے کی بوتل کاجل کی ڈبیا نہیں مراد ہے، ہر مومن کی آنکھ کا کاجل، آنکھ کا سرما میرے مصطفیٰ کا عشق ہے، اور وہ تمہاری آنکھوں میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کاجل کو چرانے والے چور گلی گلی گٹھری لے کر گھومتے ہیں اور آتے اللہ رسول کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں کہاں لے جا کر کے چھوڑ رہے ہو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھی بات سنائی تھی کہ بگولا جو ہے بہت سفید رہتا ہے، بڑا خوبصورت دکھتا ہے،
एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगुला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा, नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा, ये दादी, ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ, ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है। लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा है तो वो हमारा इमाम है। इसी को वो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाहु अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे, कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाहु अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहाँ कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो, गिरगिट हो तुम, गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं। हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं? मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई,
किस को देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देख कर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोलकर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक़ अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस गया। बैतुल मुक़द्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुक़द्दस एक बार भी नहीं गए। सिर्फ मेराज की रात गए, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाक़या, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे जुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मनगढ़ंत किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए। हाँ, लोगों को बताऊंगे देखो ऐसे ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे। कौन मानता है ऐसे वाकयात को उस जमाने में जब साइंस ही नहीं है, ना कोई रॉकेट है, ना कोई प्लेन है कि उड़ करके चला जाता, कुछ नहीं है। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से। अबू जहल पकड़ लिया और कहा अबू बकर एक बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या है? कहा मक्का में एक शख्स आया है और वो कह रहा है रात के वक्त वो मस्जिद हरम से उठा और मस्जिद अक्सा चला गया एक ही रात में। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इतना लंबा सफर 1400 किलोमीटर का एक रात में कौन कैसे कर सकता है? वो भी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तार ऊंट की सवारी थी, उसके अलावा कोई सवारी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही ये जवाब दिया अबू जहल हंसने लग गया जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक को शक हुआ, पूछा कौन कह रहा है ये बात, कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा अभी तो सिर्फ मैंने मस्जिद अक्सा तक की बात की, वो तो और आगे की बात कर रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि और कौन कह रहा है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते सुन अबू जहल, तू तो बैतुल मुक़द्दस तक के सफर की बात कर रहा है, अगर मेरे महबूब सातों आसमानों की बात करें तब भी मैं मान लूं।
ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا ہے. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی, کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں, تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے. میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا, جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا, بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا. اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے, مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی. اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں, ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے, یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے. ایک بات یاد رکھیں, معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے, ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے. باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا. نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے, ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت, وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا. اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے, اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا. چشمہ اتارو, غلطی چشمے کی ہے, جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو,
غریب نواز کی نظروں سے دیکھو، میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو، اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے، منافقین کی نظروں سے دیکھو گے، میرے آقا کیسے نظر آئیں گے؟ اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے، تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو، ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے، ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو، تمہیں وہ سارے چشمے مبارک، ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک، ہاں حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو، پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے، کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا۔ کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کے آئے اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی، جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ قصور سورج کا نہیں تھا، قصور ان کے چشمے کا تھا۔ چشمہ کالا اتارو، سورج صاف نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو، بریلی کا چشمہ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ، پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا۔ تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے۔ بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا۔ نظروں کی بات ہے، نظروں کی بات ہے، منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ شیخ سعدی سے پوچھا گیا سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے، کوئی دوا ہے، کوئی نسخہ ہے، کوئی تربیت ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے؟ فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے، موت ہی علاج ہے، مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں، ہاں موت علاج ہے، اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی۔ اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے، کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے۔ اب سنیے، ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں، اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا۔ فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے، 3 قافلوں میں کون ہے، کتنے لوگ ہیں، وہ بھی حضور بتانے لگے۔ فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا، پہلا قافلہ، اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا، ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف، لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا، اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی، میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا۔ ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی، پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو۔ اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے۔ حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا۔ ایک قافلہ، فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، یہاں پر میں نے دیکھا، دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے، 2 قریبی دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا، اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے، یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا۔ یہ بھی بتایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا، مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے وہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ،
اور پورے سفر میں یہی 2 اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے. اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا, ان 2 اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا. یہ سب سے اچھے اونٹ تھے, اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, ابھی وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں, سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے. میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا, اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دیں یہ قافلے واپس کب آئیں گے, یہ قافلے واپس کب آئیں گے. اللہ اکبر, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے, کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے. اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں. اب حضور نے وہ بھی بتایا, اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو, سنو, پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا. کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا. دوسرا قافلہ عین نصف النہار, دوپہر کے وقت آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا. جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا. مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں, کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے, پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. اللہ اکبر, حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے, ان کو دیکھنا تھا, رات بھر بیٹھے رہے. سورج نکلنے کو قریب تھا, سب کی گردنیں اونچی, ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے, دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے, کون سا قافلہ ہے. صحابہ بھی گئے ہوئے تھے, صحابہ بھی گئے ہوئے تھے, کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں. میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے, جہاں تم بھونکو گے اور ہم اپنے نبی کے پرچم لہرائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے, صحابہ تھے. اب سورج نکلنے لگا, سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا, وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. صحابہ نے, اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا, تو صرف سورج دیکھ رہا, وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا. اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا. سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا, اب کیا چاہیے تھا. قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے, اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے, یہ جادو ہے. اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا, کیا تمہارا فلاں آدمی ہے, ایک اونٹ گم ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا, تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا, ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا. کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ. اس کو حاضر کیا گیا, اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو, گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا. اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی. اللہ اکبر. کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. اور کیا کیا چاہیے, اور کیا کیا چاہیے. اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے. دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے. جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے, بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے, سچ کہا ہے. ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے, حضور کی زبان ہی کافی ہے. لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں, اور دلیل چاہیے, اور دلیل چاہیے. دوپہر تک بیٹھے رہے. دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی, دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا. اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا, ایک ہاتھ میں پٹی باندھا, دوسرا پیر میں پٹی باندھا. کہا محمد کا جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی علامت نظر آ گئی. لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے, اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے. تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں, تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں, حضور کی شان بھی بتاؤں. تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں
کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے؟ اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔ میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا، حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا اور راستہ بھٹک گیا، مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے۔ آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے، اونٹ کیسے طے کرتے؟ اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو، ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے۔ سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے، سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں اس وقت تک۔ فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا۔ آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں۔ ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزو، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا۔ اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ جادو ہے، جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے فقہاء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے۔ اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں۔ ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف، بہت سارے سوالات۔ وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں، اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے وہ جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چاہتا تو جھوٹ بولتا،
لیکن وہاں صحابہ بھی تھے, سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے, اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے, کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں, لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے, جو عیسائی تھا, اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی, اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا, یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا, میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا, میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے, لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا, ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو, جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے, ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے, وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا, اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر, اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے. اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری, جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا, 90 سال کا پادری تھا, وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ, کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا, اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی, یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں, میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں, میں بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی, کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا, کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں, پھر لوگوں کو بلایا, سب کو بلایا, آؤ دروازہ بند کریں, کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا, سارے لوگ اس کی طرف, بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے, لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا, سبوں نے طاقت لگا دی, دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا, 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا, سب چلے گئے سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا, دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا. میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا, رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا. میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی, ماحول بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے, اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے, رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے. سارے علماء کو بلا کر پوچھا, سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے, ہم عاجز تھے, اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ, وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے
یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے. کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے. خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی. اب جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا. اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا. تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں. سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں. کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے. حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا. اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر. آئے کاکوروی صاحب، کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں. کہا سنائیے. انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے، ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے، بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے، عصر کے بعد سن لیں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے. اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے. کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں، میلے ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے. پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا، مٹی چوم رہی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی اینک کی بات ہے، تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی. تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے، کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے. سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا، اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے، حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے. اب سنو، 1 شعر 2 شعر 3 شعر. عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے. 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا. اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے. کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے. اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے، پہلے ہمارا سن لیجیے. ہم نے کیا کہا آپ سنائیے. تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے. اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر
کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پڑے ہیں جہد کو لالے، ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کہاں گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورے معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے، ایک شعر میں سننا ہے، جھوم جائیں گے ہم، جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں۔ تجھے اعتراض ہے کیوں، پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے، جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا، سبحان الذی اسرا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا۔ جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی، کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا، تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا، کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو سنو، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے نعرہ رسالت سلمان صاحب، میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے، پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے، انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب اس کے بعد کیا سنانا ہے، اب گنگا جل کہاں سے لائیں؟ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں، محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے، ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا، سب دم بخود رہ گئے، اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا، یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف، سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں یہ ہے، یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں، سائنس کے نظریے کی ہے۔ لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا، اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے، ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے، وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے۔
بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. ڈاروین کا نظریہ تھا, لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا, اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے. بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے, اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دیں وہی سب ہے. دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں. پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں, جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں. بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا, دور دیکھنے والی چیزیں, مائکروسکوپ پیدا کیا, خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے. تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں, یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں, حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا. اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے, اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے. جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی. یہ دے بیسا, یہ 2 معجزے تھے. اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے. اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں, آج معراج کی شب ہے, کسی کو جانا ہے میں پابند نہیں کرتا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر, سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ, موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی, چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی, بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے, کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون, سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے, ارے اور دکھاتے, اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوتل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں, کرتے ہیں نا میجیشین, لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ, یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی, وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے, لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے, رسیاں ڈالے تو صحیح, دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا, وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے, جادوگر نظر بندی کرتا ہے, نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے, حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو, اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے, بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا, بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑ کے بیمار, برس سفید داغ والا, آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے, لیکن برس کی بیماری, سفید وائٹ داغ جو ہے, اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا.
दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग लोहे की चीजें बनाते थे, अलग अलग नक्शे बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़ा यह दिया गया कि आपका हाथ ऐसा था कि कोई भी लोहा आप हाथ में लेते, लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हर नबी को उनके जमाने के तकाज़ों के एतबार से मौजज़ा दिया गया। अब सुनिए, तवज्जो की बात, हर जमाने में उस नबी के जमाने के जो हालात थे वो मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मौजज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मौजज़ा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया, आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे, हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊंटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मौजज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था, कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है, हर जमाने के जो जो तकाजे उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है, मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए। जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का जमाना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है। जमाना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया। हर नबी रहमत, आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मौजज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मौजज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मौजज़ा कुरान, कुरान एक मेरे आका का मौजज़ा है। मैं कहता हूं, बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं, पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत मैं देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं, कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहां है, कुरान कहां गया उसका और वो कहां गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली, हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे। अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीच का नाम रखना होगा, कोई बीच का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई।
کلام نہیں بدلا. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب, دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. سپیڈ آف لائٹ, سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, سپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں. سپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اسپیس اگر, ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ, اسپیس پر جانے لگے, اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں, سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ, آپ نے سنا ہوگا, نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے. بہرحال جو بھی ہے, ناسا ایک کمپنی ہے, ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی, اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے, اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی. اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے. چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے, بہت لمبے سفر پر. آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں, لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے, سفر کر سکتا ہے. آدمی سفر کیا. اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں, جو خلا میں جاتے ہیں, آسٹروناٹ. یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ, 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے, کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے. اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے, پہلے ناممکن تھا. سائنس اور ترقی کرو, میرا دین اور نکھرتا جائے گا, اور نکھرتا جائے گا. ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں, اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے, اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے. اب ممکن ہے آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں, توجہ, وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. اوپر اسپیس پہ جانا ہے, الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو,
اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی. میں ساری چیزیں نہیں, سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے, یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے. اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے. ہاں, یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے, اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا, یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے. تو یہ ان کے نظریات ہیں. اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے, وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے. اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا. جب بیت الحرام مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے, جبرائیل امین آئے, اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس. اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, اور پھر دل نکالا گیا, اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیہ سے بھرا تھا وہ دھویا گیا, اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا. آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا, اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا. تم جتنی ترقی کرتے جاؤ میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے, پریشر ہے, اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم, اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا. عزیزان گرامی وقار, اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے, تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے, لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی؟ کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات, لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی. روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو, ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات, لیکن روز دیکھ رہے ہیں, اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. یہ ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا؟ کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ, یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے, 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا, اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی, لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے, عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے
तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए। वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है। ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा, है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया। 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आमतौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, या कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है, हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं, इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए, इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को यह जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकला है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है, और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं हाँ ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और निफाक को पहचानने की कसौटी है। ये निफाक और ईमान को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम कल भी रसूलुल्लाह के थे, आज भी रसूलुल्लाह के। और फिर हम ये कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, लब पे नाते पाक का नगमा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।